بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو آن لائن سے فارسی قواعد کا BS اردو کے لیے ہمارا جو لیکچر ہے اس کا موضوع ہے فعل حال جاری یا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس۔ تو سب سے پہلے ہم اس ٹینس کی تعریف کرتے ہیں، وہ فعل جو موجودہ زمانے میں جاری حالت میں ہو، یعنی اس میں موجودہ زمانہ پایا جائے اور جاری حالت میں پایا جائے۔ مثلا میں جاتا ہوں یا وہ لکھتا ہے جو ہے، یہ فعل حال مطلق ہے، لیکن میں جا رہا ہوں وہ لکھ رہا ہے، یہ فعل حال جاری ہے۔ اردو میں فعل حال جاری جو ہے اس کے جو افعال ہوتے ہیں ان میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں آتا ہے۔ انگریزی میں ING آتا ہے، I am writing, he is going وغیرہ۔ تو فارسی میں اس کے کیا قواعد ہیں وہ آج ہم ابھی پڑھیں گے۔ تعریف کے بعد آپ دیکھیں فعل کا قاعدہ، یعنی فعل بنانے کا قاعدہ، یعنی فعل حال جاری جب آپ بنائیں گے تو اس کے لیے آپ کون سا قاعدہ استعمال کریں گے، کس طرح آپ کو فعل حال جاری جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع کا آخری دال ہٹا کر فعل حاصل ہوتا ہے۔ مضارع کا آخری دال ہٹا کر فعل حاصل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو جو لیکچر دیا گیا تھا فعل حال مطلق کے بارے میں، اس میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ فارسی کے جو افعال ہیں ان کا ایک مصدر ہوتا ہے اور ایک مضارع ہوتا ہے، اور تقریباً 100 سے زیادہ بلکہ 120 تک آپ کو جو ہے مختلف افعال پڑھائے گئے ہیں فارسی کے، ان کے مصادر اور ان کے مضارع آپ کو پڑھائے گئے ہیں۔ مثلا رفتن مصدر جانا، روت مضارع جائے، خوردن مصدر کھانا، خورد مضارع کھائے، نوشتن مصدر لکھنا، نویست مضارع لکھے۔ تو مختلف افعال کے مصادر اور مضارع آپ کو بتائے گئے ہیں۔ اب انہی مصادر اور مضارع سے یہ ٹینسز یا زمانوں کے لحاظ سے افعال جو ہیں وہ بنیں گے۔ مضارع سے فعل حال بنتا ہے، فعل حال جو ہے وہ مضارع سے بنتا ہے، اور فعل ماضی اور فعل مستقبل جو ہے وہ مصادر سے بنتا ہے۔ تو یہ چونکہ فعل حال ہے لہذا یہ مضارع سے بنے گا۔ تو اس کا قاعدہ کیا ہوگا، یہاں پر مثالیں آئیں گی تو وہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد فعل کے قاعدے کے بعد ہے جملے کی ترتیب۔ جملے کی ترتیب جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جملے کے آغاز میں آئے گا فاعل یعنی سبجیکٹ، اس کے بعد لفظ آئے گا می یعنی میم یہ می، اور اس کے بعد فعل آئے گا، اور اس کے بعد ضمیر متصل جو ہے وہ فعل کے ساتھ جوڑ کر لگایا جائے گا۔ فاعل، می، فعل اور فعل کے ساتھ ضمیر متصل۔ اب یہ ضمیر متصل کیا ہے، یہ بھی پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ مختلف جو ضمائر ہیں، جو پروناؤنز ہیں اور جو فعل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ میں، ہم، تو، میں جاتا ہوں، تو جاتا ہے، وہ جاتا ہے، میں، ہم، تو اور وہ وغیرہ۔ اور فارسی میں من یعنی میں، ما یعنی ہم، تو یعنی تو، شما یعنی آپ یا تم، اور او یعنی وہ۔ یہ جو ضمائر ہیں آئی، وی، یو، ہی، شی، دے وغیرہ، مطلب من، ما، تو، شما، او، ایشاں، ان میں سے ہر ایک ضمیر جو ہے اس کے لیے ایک ضمیر متصل ہے، یعنی من کی ضمیر متصل میم ہے، ما کی ضمیر متصل یم ہے، تو کی ضمیر متصل یہ ہے، شما کی ضمیر متصل یہ دال ہے ید، اور او کی ضمیر متصل دال ہے، اور ایشاں کی ضمیر متصل نون دال ہے، اور اگر فاعل کسی کا نام ہوگا تو اس کی ضمیر متصل بھی دال ہوگی۔ اب یہ ضمیر متصل جو ہے یہ فعل کے ساتھ آئے گی، مطلب یہ ہے کہ آپ مضارع کا آخری دال ہٹائیں گے تو آپ کو فعل حاصل ہو جائے گا، اور اس فعل کے ساتھ آپ اضافہ کر دیں گے ضمیر متصل کا فاعل کو دیکھ کر۔ فاعل کو دیکھ کر اس کے مطابق آپ فعل کے ساتھ ضمیر متصل کا اضافہ کریں گے، اور مضارع جتنے بھی ہیں ان کے آخر میں دال آتا ہے، اور مصادر جتنے بھی ہیں ان کے آخر میں نون آتا ہے۔ رفتن جانا، خوردن کھانا، نوشتن لکھنا، نشستن بیٹھنا، یعنی ہر ایک مصدر کے آخر میں نون آتا ہے، اور اردو میں نون الف آتا ہے، جانا، کھانا، پینا وغیرہ، اور فارسی کے ہر مضارع کے آخر میں دال آتا ہے۔ تو فعل حال بنانے کے لیے آپ مضارع کا دال ہٹا دیں گے۔ آگے یہاں میں جانا کے حوالے سے یعنی مثالیں لکھوں گا، اور یہاں میں لکھنا کے حوالے سے مثالیں لکھوں گا، تو یہ بات جو ابھی تک میں نے کی ہے یہ آپ کی سمجھ میں اب آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب ہم جملے لکھتے ہیں، اور جملوں کے ذریعے آپ کو اس کی جو سمجھ ہے وہ آ جائے گی۔ سب سے پہلا جملہ میں لکھتا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ جانا کے حوالے سے اور یہاں پر لکھنا کے حوالے سے میں آپ کو گردان یا مشق کراؤں گا،
اور باقی افعال کے حوالے سے آپ خود ہی گردان کریں اور مشق کریں اور ان کو سیکھیں. اسی قاعدے کے مطابق قاعدہ ایک ہی ہوگا، فعل بدل جائیں گے. میں جا رہا ہوں. اب اس کی ہم فارسی میں اس کو تبدیل کرتے ہیں. تو میں یہاں فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے، اور ضمیر ہے میں کی، اور میں کو فارسی میں کہتے ہیں من. یہاں ہم نے لکھا من. اس کے بعد فاعل کے بعد آپ قاعدے میں دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے می، تو یہاں ہم لگا دیں گے می. فعل حال مطلق میں می نہیں ہوتا، فعل حال جاری میں می ہوتا ہے. یہ می آپ یوں سمجھے کہ جیسے انگریزی میں آئی گو انڈیفینٹ ہے، اور آئی ایم گوئنگ جو ہے یہ کنٹینیوس ہے. تو آئی این جی کا اضافہ انگلش میں ہوتا ہے، اور یہاں فارسی میں می کا اضافہ ہوتا ہے. تو من می. اس کے بعد می کے بعد یہاں آپ دیکھیں فعل آئے گا. تو فعل کیسے آئے گا؟ جانا کا مصدر رفتن ہے، جو اس ٹینس میں ہمیں جو ہے تو ضرورت نہیں ہے جس کی، اور مضارع جو ہے وہ جانا کا وہ رود ہے. تو اس مضارع رود کا دال ہم نے ہٹایا تو کیا رہ گیا؟ رے واو رہ گیا، یعنی رو رہ گیا. تو من میرو. اب یہ جملہ مکمل نہیں ہے. فعل کے ساتھ ہم نے ضمیر متصل بھی لگانا ہے، اور ضمیر متصل جو ہے اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ فعل جو ہے وہ کون سی ضمیر ہے. فعل یہاں ضمیر من ہے، تو من کی جو ضمیر متصل ہے وہ حرف میم ہے. تو یہاں حرف میم لگ جائے گا من می روم. میں جا رہا ہوں، من می روم. اس کے بعد جمع متکلم کا ٹنس ہم بناتے ہیں ہم جا رہے ہیں. میں جا رہا ہوں کے بعد ہم جا رہے ہیں. ہم کو فارسی میں کہتے ہیں ما، اور جو ہمیں فعل حاصل ہوا ہے وہ وہی ما می. اس کے بعد می. اس کے بعد فعل ہمیں جو حاصل ہوا ہے وہ وہی رو ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ما کی جو ضمیر متصل ہے وہ کیا ہے. ما ضمیر ہے، اور ما کی ضمیر متصل یہ دیکھیں یہ میم ہے. تو رو کے ساتھ یہ میم کا اضافہ ہو گیا ما می رویم. ہم جا رہے ہیں کہ فارسی ہو گئی ما می رویم. اسی طرح تو جا رہا ہے. تو جا رہا ہے. تو کو فارسی میں تو ہی کہتے ہیں، اور چونکہ فعل حال جاری ہے تو می لگا. اس کے بعد فعل یعنی رو، اور تو کی ضمیر متصل یہ آپ دیکھیں تو کی ضمیر متصل ہے یہ. تو ضمیر ہے اور اس کی ضمیر متصل ہے یہ. تو یہاں فعل کے ساتھ ہم نے تو کی ضمیر متصل یہ کے اضافہ کر دیا. تو می روی. تم جا رہے ہو یا آپ جا رہے ہو، جمع مخاطب یا جمع حاضر. تم جا رہے ہو یا آپ جا رہے ہیں. تم کو فارسی میں کہتے ہیں شما. می. اس کے بعد فعل رو، اور شما کی ضمیر متصل یہاں سے دیکھیں یہ دال. شما می رویت. اب غائب کی طرف ہم آتے ہیں. وہ جا رہا ہے. وہ کو فارسی میں او کہتے ہیں. ہی ہو یا شی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں صورتوں میں اردو کی طرح، اردو میں بھی وہ مرد وہ عورت، دونوں کے لیے وہ کا استعمال ہوتا ہے. انگریزی میں ہی اور شی ہوتا ہے. تو فارسی میں بھی دونوں کے لیے او کا لفظ استعمال ہوتا ہے. او کی ضمیر استعمال ہوتی ہے او. اس کے بعد می. اس کے بعد اسی طرح فعل. اور او کی ضمیر متصل کیا ہے؟ یہاں سے دیکھیں او کی ضمیر متصل ہے دال. تو فعل کے ساتھ ہم نے دال کو متصل کر دیا. او می ربت. او کے بعد آتا ہے جمع غائب. جمع غائب کو بھی ہم اردو میں وہ کہتے ہیں وہ جا رہے ہیں. اب وہ یہاں پر واحد ہے، وہ جا رہا ہے ایک آدمی ہے، اور وہ جا رہے ہیں بہت سے آدمی ہے. تو وہ بہت سے جو ہوتے ہیں جن کو انگریزی میں دے کہتے ہیں، انہیں فارسی میں ایشاں کہتے ہیں. ایشاں می ربند. چونکہ ایشاں کی جو ضمیر متصل ہے یہ دیکھیں نون اور دال ہے. ایشاں می ربند. اس ایشاں کو آپ آنا بھی کہہ سکتے ہیں. دے کو ایشاں بھی کہتے ہیں، وہ جمع کو ایشاں بھی کہتے ہیں، اور آنا بھی کہتے ہیں. ایشاں می روند. وہ جا رہے ہیں. اب ہم یہی پریکٹس، یہی مشق، یہی گردان ایک اور فعل کے حوالے سے کرتے ہیں، اور وہ فعل ہے لکھنا، جس کا مصدر ہے نوشتن اور مضارع ہے نویست. تو پہلا جملہ ہم لکھتے ہیں میں لکھ رہا ہوں. میں لکھ رہا ہوں. میں کو فارسی میں کہتے ہیں من. می. فعل ہمیں کیا حاصل ہوگا یہاں پہ؟ چونکہ لکھنا کے لیے جو مضارع ہے فارسی میں وہ نویست ہے، اور قاعدہ ہمارے پاس یہ ہے کہ مضارع کا آخری دال ہم ہٹا دیں گے. تو اس نویست کا آخری دال ہٹایا تو کیا رہ گیا؟ نویس. نویست کا آخری دال ہٹایا تو نویس رہ گیا.
تو من می نویس، نویس ہمارے پاس فعل آ گیا. اب یہ مکمل نہیں ہے جملہ، اس فعل کے ساتھ ہم ضمیر متصل بھی لگائیں گے. چونکہ فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے من، اور من کا ضمیر متصل میم ہے، تو نویس کے ساتھ میم بھی لگ جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ نبی سم ہو جائے گا، میم جو ہے وہ سین کے ساتھ جڑ جائے گا. من می نبی سم، میں لکھ رہا ہوں من می نبی سم. ہم لکھ رہے ہیں، ہم کو فارسی میں ماں کہتے ہیں. می نبی سم اب یہ نہیں ہوگا بلکہ نبی سیم ہوگا. اب چونکہ ماں کی جو ضمیر متصل ہے وہ یہ میم ہے، تو نویس کے ساتھ یہ میم کا اضافہ ہو گیا، ماں می نبی سیم. تو لکھ رہا ہے، تو می، نویس کے ساتھ اب ہوگا یا معروف کا یا چھوٹی یہ کا اضافہ، تو می نویسی، کیونکہ تو کی جو ضمیر متصل ہے وہ یہ ہے. اور تم لکھ رہے ہو یا آپ لکھ رہے ہیں، تم لکھ رہے ہو، تم کو فارسی میں کہتے ہیں شما. می نوی سید، کیونکہ شما کی جو ضمیر متصل ہے وہ ہے یہ اور دال، اور وہ لکھ رہا ہے یا وہ لکھ رہی ہے، دونوں صورتوں میں وہ کو کہتے ہیں او. می نوی صد، کیونکہ او کی جو ضمیر متصل ہے وہ دال ہے، تو یہاں نویس کے ساتھ دال کا اضافہ ہو گیا، او می نوی صد. اور اگر کسی آدمی کا نام ہو، مثال کے طور پر اسلم لکھ رہا ہے، تو اس کی فارسی ہوگی اسلم می نوی صد، چونکہ نام کی ضمیر متصل بھی دال ہے. کسی ایک آدمی کا نام ہو، چونکہ او کی ضمیر متصل دال ہے، تو ایک آدمی جو ہے اور اس کا نام ہو تو وہ بھی او ہی ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک ہی آدمی ہے. تو ایک آدمی کا نام اگر ہو تو وہ اس کے لیے بھی ضمیر متصل کا جب اضافہ ہوگا تو دال استعمال ہوگی. اسلم می نبی صد. اور اب رہ گیا وہ لکھ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں. یہاں بہت سے آدمی ہیں وہ، تو بہت سے آدمی وہ ہوں یعنی دے ہوں تو ان کو کہا جاتا ہے فارسی میں ایشاں یا آنا. ایشاں می نوی سند، کیونکہ ایشاں کی جو ضمیر متصل ہے وہ نون دال ہے. تو جتنے بھی صیغے، جتنے بھی ٹینسز یا زمانوں کے لحاظ سے، زمانوں کے اعتبار سے افعال آپ پڑھیں گے، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک تو قاعدہ آپ کو ازبر ہو کہ ہم فعل کیسے حاصل کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ فاعل جو ہیں وہ مختلف ضمیریں، مختلف پروناؤن استعمال ہوتے ہیں فاعل کے طور پر، من، ما، تو، شما، تو آپ کو یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ کون سے ضمیر کی ضمیر متصل جو ہے وہ کون سی ہے، کیونکہ ہر جگہ فعل جو ہوگا اس کے ساتھ ضمیر متصل کا اضافہ ہوگا، اور وہ اضافہ آپ فاعل کو دیکھ کر کریں گے، یعنی فاعل کے مطابق آپ ضمیر متصل لگائیں گے. اور یہ تو آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ہے، تقریباً 100 کے قریب جو ہیں یا 100 سے زائد جو ہیں آپ کو افعال بتائے گئے ہیں، ان کے مصادر اور مضارع آپ کو بتائے گئے ہیں. رفتن مصر جانا، روت مضارع جائے، نوشتن مصر لکھنا، نویست مضارع لکھے، خوردن مصر کھانا، خورد مضارع کھائے. تو وہ مصادر اور مضارع جو ہیں وہ آپ اچھی طرح دوبارہ بھی یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، کیونکہ یہ میں نے آپ کو دو افعال کے حوالے سے گردان بتائی ہے، لیکن آپ کو کسی بھی فعل کے حوالے سے جو ہے تو جملہ لکھنا پڑ سکتا ہے اپنے پیپر میں اور اپنے امتحان میں. اللہ حافظ.